پاسٹ ٹو پریزنٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم فکر کی گہرائیوں میں اتر رہے ہیں ایک ایسے مفکر کے ساتھ جس نے مغربی فلسفے کو ہلا کر رکھ دیا، فریڈرک نیچشے۔ جی، نیچشے، ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں تہلکہ مچانے والا نام۔ بالکل، خاص طور پر آج ہم ان کی کتاب اخلاقیات کا نسب نامہ یعنی دی جینیالوجی آف مورلز کے دیباچے یعنی پری فیس کا جائزہ لیں گے۔ صرف دیباچہ، ہاں جی کیونکہ وہ خود اپنے آپ میں ایک مکمل اکائی ہے۔ جی، یہ کتاب بذات خود ایک چیلنج ہے اور اس کا دیباچہ تو سمجھیں اس چیلنج کی بنیاد رکھتا ہے۔ درست۔ یہاں ایک چھوٹی سی وضاحت، یہ تجزیہ اے آئی کی مدد سے تیار کیا گیا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ تلفظ یا گرامر میں کچھ خامیاں ہوں۔ ہاں، یہ بتانا ضروری ہے۔ ہمارا مقصد نیچشے کے پیچیدہ خیالات کو ممکنہ حد تک سادہ اور واضح انداز میں پیش کرنا ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں بلکہ تفہیم کو آسان بنانے کی کوشش ہے۔ ایک تشریح آپ کہہ سکتے ہیں؟ گہری بات ہے۔ جی، یہ کوئی معمولی دعویٰ نہیں، یہ تو پوری خودشناسی کی روایت پر ایک سوالیہ نشان ہے۔ بالکل، یہ ایک سوال کے طور پر سامنے آتا ہے، ایک بنیادی معمہ جس سے نیچے اپنی تحقیقات کا آغاز کرتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں سے گزر جاتے ہیں، تجربات کرتے ہیں، لیکن کبھی رک کر یہ نہیں پوچھتے کہ ہم کون ہیں جو یہ سب تجربہ کر رہے ہیں۔ وہ مثال بھی دیتا ہے نا، گھڑی والی۔ ہاں، کہ جیسے کوئی گھڑی کی 12 ضربیں سن کر جاگے اور پوچھے ابھی کیا بجا تھا؟ یعنی ہم اپنی زندگی کے لمحوں کو گنتے تو ہیں مگر شاید ٹھیک سے نہیں سمجھتے۔ یا شاید غلط گنتے ہیں، مطلب ان کا معنی نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ در حقیقت نیٹشے کے نزدیک یہ کوئی اتفاقی لا علمی نہیں بلکہ ایک مستقل حالت ہے۔ وہ کہتا ہے ہر کوئی خود سے سب سے دور ہے۔ اچھا، ہم تجربات جمع کرنے میں ایسے مگن ہیں جیسے وہ مثال دیتا ہے شہد کی مکھی کی، پھولوں سے رس جمع کرتی ہے جی جی، کہ ہمیں خود اپنی ذات پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم گویا اپنی ہی ذات سے اجنبی بن کر جی رہے ہیں۔ تو اس بنیادی احساس اجنبیت کے ساتھ نیچشے پھر بتاتا ہے کہ اخلاقیات یعنی اچھائی اور برائی کے تصورات پر اس کے سوالات وہ کوئی نئے نہیں ہیں۔ ہاں، وہ کہتا ہے یہ پرانے سوالات ہیں، بچپن سے۔ وہ یاد کرتا ہے کہ بچپن میں بھی اس کے ذہن میں یہ سوال تھا کہ برائی کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ جی، لیکن اس وقت اس کا جواب مذہبی تھا، خدا کو برائی کا مصنف سمجھنا۔ اچھا، ہاں، لیکن وہ کہتا ہے کہ جلد ہی اس نے مذہبی جوابات سے منہ موڑ لیا اور تاریخی اور نفسیاتی وضاحتوں کی طرف توجہ کی۔ یہ ایک اہم تبدیلی تھی۔ اور پھر وہ ذکر کرتا ہے اپنی کتاب ہیومن آل ٹو ہیومن کا، جو غالباً 1876-77 میں لکھی گئی۔ جی، اسی زمانے میں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اس کی ان اخلاقی تعصبات پر ابتدائی شاید کچھ کچی سی کوشش تھی، وہ خیالات جو اس کے اندر پنپ رہے تھے۔ ہاں بالکل، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ خیالات وقت کے ساتھ بدلے نہیں بلکہ اور پختہ ہو گئے۔ بالکل، زیادہ پختہ، واضح اور مضبوط ہوتے گئے۔ گویا یہ کوئی سطحی خیال نہیں تھا بلکہ ایک ایسی فکر تھی جو اس کے وجود میں گہری جڑیں پکڑ چکی تھی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اخلاقیات کا مسئلہ نیچشے کے لیے کتنا مرکزی تھا۔ یقیناً، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ ان خیالات کو باقاعدہ شکل دینے کی تحریک اسے کہاں سے ملی۔ ایک کتاب تھی۔ کون سی کتاب؟ وہ نام تو نہیں لیتا شروع میں، لیکن بعد میں اشارہ کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ ایک واضح، اچھی طرح لکھی ہوئی کتاب تھی جو انگلش اخلاقی فلسفے کی نمائندگی کرتی تھی۔ اچھا، نیچے کہتا ہے کہ اس کتاب نے اسے اپنی متضاد اور برعکس نوعیت کی وجہ سے اپنی طرف کھینچا، ایک عجیب کشش جو مخالف چیزوں میں ہوتی ہے۔ یہ متضاد نوعیت کیا تھی؟ مطلب کیا وہ اس انگریزی فلسفے سے متفق تھا؟ قطعی نہیں، بلکہ وہ اس سے شدید اختلاف رکھتا تھا۔ اچھا، وہ ان انگریز فلسفیوں پر، جیسے کہ وہ بعد میں ڈاکٹر پال رے کا ذکر کرتا ہے، جی، پال رے، ان پر تنقید کرتا ہے کہ وہ اخلاقیات کی ابتدا کو بہت سطحی انداز سے دیکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا وہی ہے جو مفید ہو، اور غیر خود غرضانہ اعمال یعنی الٹروسٹک ایکشنز ہاں، وہ اصل میں وہ ہیں جنہیں معاشرے نے بعد میں مفید سمجھ کر اپنا لیا۔ نیچے کہتا ہے کہ یہ تاریخی طور پر غلط ہے اور نفسیاتی طور پر بھی بے معنی ہے۔ تو نیچشے کا اپنا طریقہ کیا تھا؟ اگر وہ ابتدا یعنی اوریجن کی اس تلاش سے مطمئن نہیں تھا
تو وہ کیا کرنا چاہتا تھا؟ یہی نیچے نسب نامہ یعنی جینیالوجی کا تصور متعارف کرواتا ہے۔ اچھا، نسب نامہ۔ جی، اس کا مقصد صرف یہ جاننا نہیں کہ اخلاقی تصورات کب یا کیسے شروع ہوئے، بلکہ ان اقدار کی قدر پر سوال اٹھانا تھا، the value of values۔ یہ تو بالکل مختلف بات ہے۔ جی ہاں، نیچے کے لیے اصل مسئلہ یہ تھا، جن اخلاقیات کو ہم صدیوں سے مقدس مانتے آئے ہیں، جیسے طرز، خود انکاری، نیکی، کیا یہ واقعی انسانیت کی ترقی اور فلاح کے لیے اچھی ہے، یا کہیں یہ زندگی کو کمزور کرنے والی زوال پذیر اقدار تو نہیں؟ بالکل یہی سوال تھا۔ یہ تو بہت بنیادی اور خطرناک سوال لگتا ہے، یعنی وہ مروجہ اخلاقیات کی قدر پر ہی سوال اٹھا رہا تھا۔ یقیناً۔ وہ خاص طور پر طرز یعنی پٹی اور خود انکاری یعنی سیلف ڈینائل جیسی اقدار کو خطرناک کیوں سمجھتا تھا؟ اس لیے کہ نیٹشے کے نزدیک یہ اقدار زندگی کی نفی کرتی ہیں، لائف ڈینائنگ ہیں۔ اچھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ یہ انسان کی طاقت، اس کی آگے بڑھنے کی خواہش، اس کی تخلیقی صلاحیت کو دباتی ہیں۔ تو وہ انہیں ایک طرح سے رکاوٹ سمجھتا تھا؟ رکاوٹ سے بھی بڑھ کر وہ ان اقدار میں انسانیت کے لیے عظیم خطرہ، سب سے عمدہ لالچ اور انجام کا آغاز دیکھتا تھا۔ اتنے سخت الفاظ؟ جی، اس کے خیال میں یہ جدید یورپی تہذیب کی سب سے منحوس علامت تھیں، جو اسے کمزوری اور زوال کی طرف لے جا رہی تھیں۔ سب سے منحوس علامت، یہ واقعی بہت سخت بات ہے۔ کیا وہ سمجھتا تھا کہ طرز کا جذبہ بذات خود برا ہے؟ نہیں، دیکھیں، مسئلہ جذبے کا نہیں تھا، بلکہ اس کی ضرورت سے زیادہ قدر کا تھا۔ ایگزیجریٹڈ ایسٹیمیشن۔ اچھا، مطلب اس کو جو اہمیت دی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ بالکل۔ نیچے کا خوف یہ تھا کہ جب طرز کو سب سے بڑی نیکی بنا دیا جائے تو یہ کمزوری کو پالتا ہے، مضبوطی کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور بلا آخر معاشرے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ تو یہ انتشار اور نفی کی طرف لے جاتا ہے، نہلزم جس کی وہ بات کرتا ہے۔ جی ہاں، انتشار، ڈسنٹیگریشن اور نفی، نہلزم یعنی تمام اقدار کا انکار۔ وہ فلاسفروں پر بھی تنقید کرتا ہے جو اس طرز کی اخلاقیات کے جال میں پھنس گئے تھے۔ اسی تناظر میں اس نے یورپی بدھ مت یعنی یورپین بدھزم کا ذکر کیا ہے۔ بالکل۔ یعنی ایک ایسی ممکنہ مستقبل کی تصویر جہاں زندگی کی توانائی ختم ہو جائے اور ہر طرف ایک تھکی ہوئی بے عملی پر مبنی امن پسندی چھا جائے، جو طرز سے پیدا ہوئی ہو۔ بالکل وہی۔ نیچے کے لیے یہ ایک بھیانک خواب تھا۔ وہ طاقت، ارادے کی قوت یعنی ول ٹو پاور اور زندگی کی بھرپور تائید یعنی لائف افرمیشن پر یقین رکھتا تھا۔ تو اس کے برعکس طرز پر مبنی اخلاقیات اسے زندگی سے فرار اور کمزوری کی علامت لگتی تھیں۔ جی بالکل۔ اس کا بنیادی سوال یہی تھا، کیا ہماری موجودہ اخلاقیات انسان کو اس کی حقیقی صلاحیتوں کے عروج تک پہنچنے سے روک رہی ہے؟ کیا اخلاقیات خود ہی، وہ کہتا ہے، خطروں کا خطرہ بن چکی ہے؟ خطروں کا خطرہ، واہ! اچھا، تو بات یہ ہے کہ نیچے کے لیے اخلاقیات کا نسب نامہ صرف تاریخ کا مطالعہ نہیں بلکہ ایک تنقیدی منصوبہ تھا۔ بالکل، ایک کریٹیک تھا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کہ یہ اقدار کیسے وجود میں آئیں، کس کے مفاد میں تھیں اور آج ان کی کیا حیثیت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اخلاقیات کو ایک علامت کے طور پر۔ اور یہ سوال بہت اہم ہے کہ اخلاقی اصول جو شاید شروع میں کسی خاص طبقے کے کنٹرول کا ذریعہ رہے ہوں، جیسے طاقتور طبقے کا کمزوروں پر کنٹرول، ہاں ممکن ہے، وہ وقت کے ساتھ مقدس اور آفاقی کیسے بن گئے۔ نیچے ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اخلاقیات کی اس وسیع، دور دراز اور مکمل طور پر غیر دریافت شدہ سرزمین کا سفر کریں اور اس کی اصلیت کو جانیں۔ یعنی صرف یہ نہ پوچھیں کہ اچھا کیا ہے، بلکہ یہ پوچھیں کہ اس اچھائی سے کس کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ طاقت کا سوال بھی ہے۔ یہ واقعی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا نقطہ نظر ہے۔ یہ صرف وضاحت نہیں بلکہ قائم شدہ نظام کو چیلنج کرنا ہے۔ اور وہ اس چیلنج کو ایک قدم اور آگے لے جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شاید ہماری یہ پرانی مقدس سمجھی جانے والی اخلاقیات وہ مزاحیہ یعنی کامیڈی کے لیے بھی موضوع مواد ہے۔ کامیڈی؟ مطلب مذاق اڑانے کے لیے؟ شاید اس حد تک نہیں، لیکن ہاں یہ کہہ کر وہ اخلاقیات کے سر سے تقدس کا ہالہ اتارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے انسانی تاریخ کے ایک ڈرامے کا حصہ قرار دیتا ہے جس پر تنقید بھی ہو سکتی ہے اور شاید کچھ پہلوؤں پر ہنسا بھی جا سکتا ہے۔
یہ اس کی مطلق حیثیت کو نسبی بنانے کی ایک کوشش ہے۔ یہ سب سمجھنا واقعی آسان نہیں، خاص طور پر نیچے کا اپنا انداز تحریر بھی تو خاصا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گنجلک ہے۔ جی ہاں، وہ خود بھی دیباچے کے آخر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہے نا۔ ہاں بالکل، کہ اس کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے قاری کو محنت کرنی پڑے گی۔ وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اس کی کتابیں، خاص طور پر اس کے اقوال یعنی ایفورزمز، جی، اقوال، وہ صرف سرسری طور پر پڑھنے کے لیے نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک قول کو پڑھتے ہی سمجھا نہیں جاتا، بلکہ اس کے بعد اس کی تشریح یعنی ایکسپوزیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی قاری کو رک کر سوچنا ہوگا، اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنا ہوگا۔ بالکل، اور اس کے گہرے مطلب تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اور اسی لیے وہ پڑھنے کے فن یعنی آرٹ آف ریڈنگ اور جگالی یعنی رومینیشن کی ضرورت پر اتنا زور دیتا ہے۔ یہ لفظ جگالی بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پڑھنے کے لیے گائے کی طرح ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی ہاں، یہ ایک طاقتور تشبیہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے گائے چارہ نگلنے کے بعد آرام سے بیٹھ کر اسے دوبارہ منہ میں لا کر چباتی اور ہضم کرتی ہے، اچھا، اسی طرح قاری کو بھی نیچے کے خیالات کو فوراً قبول یا رد کرنے کی بجائے ان پر بار بار غور کرنا چاہیے، انہیں اپنے ذہن میں گھمانا چاہیے، تب جا کر وہ اس کی فکر کی گہرائی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ جدید دور کا انسان یہ فن بھول چکا ہے۔ جی، وہ کہتا ہے کہ ہم جلد بازی کے شکار ہیں، ہمیں فوراً نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے۔ تو گویا نیچے اپنے قاری سے ایک خاص قسم کی ذہنی مشقت اور صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ کوئی آسان فلسفہ نہیں جسے چلتے پھرتے سمجھ لیا جائے۔ بالکل نہیں، یہ غور و فکر کا، چیلنج کا اور شاید اپنی سوچ کو بدلنے کا فلسفہ ہے۔ تو اگر ہم اس دیباچے کا خلاصہ کریں، نیچے ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے ناواقفیت کے مسئلے سے روشناس کرواتا ہے۔ جی، پھر وہ مروجۂ اخلاقی اقدار، خصوصاً ترس جیسی اقدار کی حقیقی قدر پر سوال اٹھاتا ہے۔ ان کی ویلیو پر۔ ہاں، وہ انگریز فلسفیوں کے سطحی طریقوں کو رد کرتا ہے اور اپنے نسب نامے کے منصوبے کا اعلان کرتا ہے، جو ایک گہری تاریخی اور تنقیدی تحقیق ہے۔ ایک جینیالوجی۔ اور آخر میں وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کی تحریروں کو سمجھنے کے لیے گہرے غور و فکر یعنی جگالی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک عمدہ خلاصہ ہے، اور شاید یہاں ایک آخری نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ جی ضرور۔ نیچے نے اپنی بات شروع کی تھی ہم خود سے ناواقف ہیں سے، تو کیا اخلاقیات کے اس نسب نامے کا مطالعہ، یہ جاننا کہ ہماری اقدار کہاں سے آئیں، ان کی اصل نوعیت کیا ہے، ان سے کس کو فائدہ ہوا، کیا یہ خود کو جاننے کے اس مشکل سفر میں پہلا قدم ثابت ہو سکتا ہے؟ یعنی اپنی اقدار کو سمجھنا خود کو سمجھنے کی طرف ایک قدم ہے؟ ہاں، کیا اپنی اقدار کی تاریخ اور نفسیات کو سمجھنا دراصل اپنی ہی ذات کی گہرائیوں کو سمجھنے کی طرف ایک راستہ کھولتا ہے؟ یہ واقعی ایک گہرا سوال ہے جو نیچے کے اس دیباچے سے ابھرتا ہے۔ یہاں دیباچے پر حصہ اول ختم ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم صرف پہلے مضمون پر بات کریں گے، اچھا اور برا۔ آج ہم نیچے کی ایک بہت ہی اہم اور کچھ منتزع کتاب اخلاقیات کا شجرہ نسب پر بات چیت آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی بالکل۔ پچھلی بار ہم نے تمہید کو دیکھا تھا، جہاں نیچے نے، آپ کہہ سکتے ہیں، ایک دھماکہ خیز سوال اٹھایا تھا کہ بھئی ہماری جو اخلاقی اقدار ہیں ان کی اپنی قدر کیا ہے۔ ہاں، یہ سوال ہی تو پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر پہلے مضمون پر فوکس کریں گے۔ عنوان ہے اچھا اور برا بمقابلہ اچھا اور بد۔ جی۔ اور یہ واضح کر دیں کہ آج کی گفتگو صرف اور صرف اسی پہلے مضمون تک محدود رہے گی، نہ ہم دوسرے مضمون پر جائیں گے نہ تیسرے پر، بس پہلا مضمون۔ بالکل ٹھیک۔ پہلا مضمون سمجھیں بنیاد رکھتا ہے۔ نیچے یہاں ان تصورات کی جڑیں کھود رہے ہیں جنہیں ہم روزمرہ زندگی میں بس مان لیتے ہیں۔ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ صحیح۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ الفاظ، یہ فیصلے آخر آئے کہاں سے؟ تو چلیں وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے نیچے نے شروع کیا ہے۔ وہ انگریز ماہرین نفسیات کے ایک گروپ پر تنقید سے بات شروع کرتے ہیں نا؟ جی ہاں۔ ان ماہرین کا کیا خیال تھا اچھائی کے بارے میں، یہ کہاں سے آئی؟ ہاں، نیچے ان پر خوب تنقید کرتے ہیں، بلکہ انہیں ذرا طنزیہ انداز میں پرانی، ٹھنڈی اور اکتا دینے والی مینڈکوں جیسا کچھ کہتے ہیں۔ اچھا۔ ان ماہرین کا نظریہ یہ تھا کہ اچھا کا جو تصور ہے نا، وہ اصل میں ان کاموں سے نکلا ہے جو غیر خود غرضانہ تھے، مطلب جن میں اپنا فائدہ نہیں دیکھا گیا۔
اور جن لوگوں کو ان کاموں سے فائدہ پہنچا، وصول کرنے والوں نے، انہوں نے ان کاموں کو اپنے لیے مفید یعنی یوزفل پایا۔ تو فائدے کی بات ہو رہی ہے، یوٹیلیٹی۔ جی، یوٹیلیٹی۔ ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کو فائدہ ہوا انہوں نے ان کاموں کو اچھا کہنا شروع کر دیا، تعریف کرنے لگے۔ ٹھیک ہے۔ پھر ان کے خیال میں وقت گزرا تو لوگ یہ بھول گئے کہ اصل وجہ تو فائدہ تھا، افادیت تھی۔ بھول گئے؟ ہاں، forgetting، اور یہ تعریف کرنا ایک عادت یعنی ہیبٹ بن گئی، اور آخر میں بغیر کسی وجہ کے بس ان کاموں کو اچھا ہی سمجھ لیا گیا، جیسے یہ ان کی کوئی اندرونی خوبی ہو۔ تو گویا افادیت، پھر بھولنا، پھر عادت، اور آخر میں غلطی سے اچھائی کا تصور بن گیا۔ بالکل۔ نیٹشے کے مطابق یہ پوری تھیوری ایک تاریخی اور نفسیاتی غلطی ہے۔ ایرر؟ ہاں۔ اچھا، تو نیٹشے کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ وہ کیوں اسے غلط کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، نیٹشے کہتے ہیں اول تو یہ بات غیر تاریخی ہے، انہسٹوریکل۔ وہ پوچھتے ہیں بھائی یہ بھولنا کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ جو مفید کام تھے ان کی افادیت ختم ہو گئی تھی کبھی؟ نہیں، وہ تو روز کا تجربہ تھا، اسے تو یادداشت میں اور پکا ہونا چاہیے تھا، غائب کیوں ہو گیا؟ ہاں، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، جو چیز روز فائدہ دے اسے کون بھولتا ہے؟ صحیح کہا۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم بات، نیٹشے ایک گہرا سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ، یہ اچھا ہے، یہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ کس نے؟ کیا یہ وہ لوگ تھے جنہیں فائدہ پہنچ رہا تھا؟ نیٹشے کہتے ہیں نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے۔ ان کے مطابق قدر کا تعین تو ہمیشہ قدر بنانے والے کرتے ہیں، وصول کرنے والے نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اگر فائدہ اٹھانے والوں نے اچھا نہیں کہا تو پھر کس نے کہا؟ کہاں سے آیا یہ تصور؟ یہیں پر نیٹشے اپنا نظریہ لاتے ہیں، جسے وہ آقائی اخلاقیات یا ماسٹر موریلٹی کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اچھا کا فیصلہ ان لوگوں نے نہیں کیا جن پر کوئی احسان ہوا، بلکہ خود اچھوں نے کیا۔ خود اچھوں نے؟ کنہوں نے؟ یعنی اشراف طبقے نے، نوبلز، طاقتور لوگوں نے، اعلیٰ مرتبے والوں نے، اونچی روح والے لوگوں نے۔ انہوں نے پہلے خود کو اچھا قرار دیا۔ اچھا، خود کو؟ جی ہاں، اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنی حیثیت کو اچھا کہا۔ یہ قدرے بنانے کا عمل تھا جو اوپر سے نیچے آیا۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے جو ہم عموماً سوچتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں اچھائی مطلب دوسروں کا بھلا کرنا۔ نیٹشے کہہ رہے ہیں کہ شروعات خود کو بہتر کہنے سے ہوئی۔ عین مطابق آقائی اخلاقیات میں اچھا کا مطلب ہی تھا اشراف جیسا، طاقتور، اونچا، خوبصورت، خوش قسمت، خدا کا پیارا۔ یہ پورا نظام اپنی تعریف، سیلف گلوریفیکیشن اور اپنی برتری کے احساس پر کھڑا تھا۔ تو جو ان کی اپنی خصوصیات تھیں، طاقت، صحت، دولت، جی، جنگی مہارت، آزادی، ان سب کو انہوں نے مثبت دیکھا اور انہیں اچھا کہا۔ اور پھر برا یعنی بیڈ کا تصور کیسے آیا؟ کیا یہ وہ ہے جسے ہم شر یا ایول کہتے ہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم فرق ہے۔ عقائی اخلاقیات میں برا کا تصور اچھے کے بعد آیا، ایک طرح سے اس کے سائے میں۔ اچھا، یہ صرف اچھے یعنی اشراف کے الٹ کو ظاہر کرتا تھا۔ برا کا مطلب تھا عام، نیچے طبقے کا، کمزور، گھٹیا، سادہ۔ بس؟ یعنی کوئی اخلاقی مذمت نہیں تھی اس میں۔ نہیں، گہری اخلاقی مذمت نہیں، بس ایک فرق کا اظہار تھا جو اشراف اپنے سے کمتر لوگوں کے لیے محسوس کرتے تھے۔ نیٹشے اس کے لیے زبان سے بھی مثالیں لاتی ہیں، جیسے جرمن لفظ شلیخت برا اور شلفٹ سادہ عام کا تعلق، یا لاطینی اور یونانی میں اچھا کا تعلق طاقت اور جنگجو ہونے سے۔ اور اس سارے نظام کے پیچھے نفسیاتی طور پر کیا چل رہا تھا؟ نیٹشے اسے فاصلے کا جذبہ کہتی ہیں، پیتھوس آف ڈسٹنس۔ یہ حکمران طبقے کا اپنے سے نچلے طبقے سے دوری محسوس کرنے کا، فرق محسوس کرنے کا ایک گہرا احساس تھا۔ ہم ان جیسے نہیں، ہم بہتر ہیں۔ یہی جذبہ تھا جس نے انہیں قدرے بنانے اور یہ فاصلہ قائم رکھنے پر اکسایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آقائی اخلاقیات۔ اب اس کے مقابلے میں جو دوسری قسم ہے، غلامانہ اخلاقیات یا سلیو موریلٹی، وہ کیسے وجود میں آئی؟ غلامانہ اخلاقیات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، آقائی اخلاقیات کا رد عمل ہے۔ یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں آقا ختم ہوتے ہیں، یعنی محکوموں، کمزوروں، دبے ہوئے لوگوں میں۔ سینٹیمنٹ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک طرح کی کینہ پروری،
چھپی ہوئی نفرت، بے بسی کا غصہ، انتقام کی دبی ہوئی خواہش، جو کمزور لوگ اپنے طاقتور آقاؤں کے خلاف محسوس تو کرتے ہیں مگر ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک منفی جذبے سے پیدا ہوئی اخلاقیات ہے۔ بالکل، یہی بنیادی فرق ہے۔ آقائی اخلاقیات ہاں کہنے سے شروع ہوتی ہے، آقا پہلے خود کو اچھا کہتا ہے، غلامانہ اخلاقیات نہیں کہنے سے شروع ہوتی ہے۔ نہیں؟ کس کو نہیں؟ غلام پہلے باہر دیکھتا ہے اپنے آقا کو اور اسے شریر، ایول قرار دیتا ہے، وہ برا ہے۔ یہ نہیں کہنا، یہ باہر والے کو رد کرنا، یہی اس کی تخلیقی کاروائی ہے، کریٹو ڈیڈ۔ اس کے بعد ہی وہ خود کو، یعنی جو آقا نہیں ہے، اسے اچھا کہتا ہے۔ اوہ، تو یہ پوری طرح رد عمل پر مبنی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں اچھائی اور برائی کے معنی بھی بالکل الٹ گئے ہوں گے۔ یقیناً یہاں اقدار کی مکمل تبدیلی ہوتی ہے، ٹرانس ویلیویشن آف ویلیوز۔ جو چیزیں آقا کے لیے اچھی تھیں، طاقت، صحت، دولت، بے رحمی، آزادی، وہ اب شریر، ایول سمجھی جاتی ہیں۔ اور اچھا کیا بن جاتا ہے؟ جیسے صبر، عاجزی، ہمدردی، رحم دلی، دوسروں کے لیے جینا، انہیں اچھا کہا جاتا ہے۔ نیچے کہتی ہیں کہ یہاں بڑی چالاکی سے کمزوری کو خوبی بنا دیا جاتا ہے، بے بسی کو نیکی، بدلہ نہ لے سکنے کو معافی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ تو واقعی اختیار کا الٹ جانا ہے۔ نیچے کے مطابق تاریخ میں یہ اتنی بڑی تبدیلی، یہ اخلاقیات میں غلاموں کی بغاوت، یہ ہوئی کیسے؟ اس کا ذمہ دار کون تھا؟ نیچے اپنے تجزیے میں، جسے ہم یہاں بالکل غیر جانبداری سے پیش کر رہے ہیں، اس بغاوت کا آغاز یہودیوں سے جوڑتی ہیں۔ یہودیوں سے؟ جی، وہ انہیں ایک پادری قوم، پریسٹلی نیشن کہتی ہیں، جو جسمانی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے روحانی اور اخلاقی میدان میں زیادہ ذہین اور کینہ پرور ہو گئے۔ نیچے کے مطابق چونکہ وہ کھلے میدان میں اپنے طاقتور دشمنوں جیسے رومیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے قدروں کو الٹ کر بدلہ لیا۔ یعنی انہوں نے آقاؤں کی اقدار کو برا کہا اور اپنی کمزوریوں کو اچھا؟ ہاں، انہوں نے طاقت، غرور، جسمانیت کو رد کیا اور عاجزی، رحم، روحانیت کو برتر قرار دیا۔ نیٹشے کے نزدیک یہ ان کی گہری اور تخلیقی نفرت تھی جس نے اس نئی اخلاقیات کو پیدا کیا۔ اور پھر عیسائیت کا کیا کردار تھا اس میں نیٹشے کے مطابق؟ نیٹشے کا کہنا ہے کہ عیسائیت نے اسی یہودی اقدار کی تبدیلی کو وراثت میں لیا اور اسے دنیا بھر میں پھیلا کر کامیابی تک پہنچایا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو اسی انتقامی پالیسی کا ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ سمجھتی ہیں، ایک لالچ یا چارہ بیٹ جس نے آہستہ آہستہ طاقتور رومی دنیا کو بھی کمزوروں کی اقدار قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ اچھا، نیٹشے کے لیے صلیب پر خدا کا تصور ایک ایسی ہی چال تھی جس نے آقائی اقدار کو شکست دی۔ اس طرح ان کے الفاظ میں روما بمقابلے یہودیہ، یہودیہ بمقابلے روما کی جنگ میں آخر کار یہودیہ یعنی غلامانہ اخلاقیات جیت گئی۔ یہ تو بہت ہی انقلابی قسم کا دعویٰ ہے کہ ہماری پوری مغربی تہذیب کی جڑیں کمزوروں کی بغاوت میں ہیں۔ اچھا، نیٹشے ان آقاؤں، ان اشراف طبقوں کو بیان کرنے کے لیے کچھ خاص الفاظ استعمال کرتے ہیں، جیسے شکاری جانور یا سنہرے بالوں والا درندہ۔ ان سے کیا مراد ہے؟ جی، یہ تشبیہات جن کا بعد میں بہت غلط استعمال بھی ہوا، نیٹشے کے نزدیک قدیم اشرافی نسلوں کی بنیادی توانائی کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان کی زندگی سے بھرپور طاقت، جرت، مہم جوئی اور یہاں تک کہ ایک طرح کی معصومانہ بے رحمی۔ معصومانہ بے رحمی؟ ہاں، مطلب وہ ظلم کرتے تھے لیکن شاید برے ضمیر کے بغیر، جیسے کوئی شکاری جانور شکار کرتا ہے یا بچہ شرارت کرتا ہے۔ وہ ہومر کے ہیروز، وائکنگز، رومی اشرافیہ وغیرہ کی مثالیں دیتی ہیں۔ ان کے خیال میں ان میں ایک صحت مند حیوانیت تھی جو تہذیب کے دباؤ سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ تو پھر غلامانہ اخلاقیات کی فتح کا نتیجہ کیا نکلا؟ اگر آقائی اخلاقیات شکاری جانور پیدا کرتی تھی تو غلامانہ اخلاقیات کیا پیدا کرتی ہے نیٹشے کی نظر میں؟ نیٹشے کے خیال نے غلامانہ اخلاقیات، جسے وہ ریوڑ کی اخلاقیات بھی کہتی ہیں، اس کا مقصد ہی انسان کو پالتو بنانا ہے، تیم کرنا، اس شکاری جانور کو قابو میں لانا ہے۔ لیکن نیٹشے کو اس سے مسئلہ ہے۔
ہاں، انہیں شدید خدشہ تھا کہ اس پالتو بنانے کے چکر میں انسان کی عظمت، اس کی بڑی صلاحیتیں، اس کی تخلیقی قوت، وہ سب ختم ہو رہی ہیں۔ ان کے نزدیک جدید یورپی تہذیب، جو اسی غلامانہ اخلاقیات کا نتیجہ ہے، وہ انسان کو مسلسل چھوٹا بنا رہی ہے، ڈوارفنگ، اور ہموار کر رہی ہے، لیولنگ۔ چھوٹا اور ہموار مطلب یہ کہ غیر معمولی، طاقتور، منفرد انسان کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے، اور ایک اوسط درجے کا، محفوظ، آرام پسند، قابل رحم انسان پیدا ہو رہا ہے، جو اپنی چھوٹی سی خوشی اور آرام کو ہی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے اور خود کو انسانیت کی میراث سمجھتا ہے۔ تو نیچے کو جدید انسان سے ناپسندیدگی تھی، بیزاری؟ بیزاری شاید زیادہ صحیح لفظ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ آج ہمیں انسان سے ڈر نہیں لگتا کیونکہ اس میں کچھ ڈرنے والا بچا ہی نہیں، بلکہ ہمیں اس سے گھن آتی ہے، ریپلشن۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہر طرف بس کرمے انسان یعنی دی ورم مین نظر آتا ہے، یہ پالتو، اوسط، قابل رحم انسان۔ نیٹشے اس ہمواریت کو یورپ کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھیں۔ وہ کہتی ہیں یہ منظر تھکا دینے والا ہے۔ وہ لکھتی ہیں آج ہم انسان کے بارے میں کچھ بھی بڑا ہوتا ہوا نہیں دیکھتے۔ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ عمل ہمیشہ نیچے کی طرف اور مزید نیچے کی طرف جا رہا ہے، چھوٹے ہونے کی طرف، زیادہ چالاک، زیادہ آرام دہ، زیادہ اوسط درجے کا ہونے کی طرف۔ تو خلاصہ کریں تو نیٹشے نے پہلے مضمون میں ہمیں دو بالکل مختلف اخلاقیات دکھائے، ایک عقائی اخلاقیات جو طاقتوروں کی خود پسندی سے نکلی، اچھا بمقابلہ برا، جی، اور دوسری غلامانہ اخلاقیات جو کمزوروں کے ریسنٹمنٹ یعنی کینہ پروری سے پیدا ہوئی، اچھا بمقابلہ شریر یا ایول۔ بالکل، اور انہوں نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تاریخ میں کیسے غلامانہ اخلاقیات نے ایک لمبی جنگ کے بعد فتح پائی، قدروں کو الٹ دیا اور آج کے مغربی انسان اور اس کی تہذیب کو شکل دیا۔ نیٹشے کے لیے یہ صرف ماضی کی بات نہیں، یہ آج بھی جاری ہے۔ اور شاید سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا آج بھی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں یہ دونوں اخلاقی نظام، آقا اور غلام کی قدریں کسی نہ کسی شکل میں ٹکرا رہی ہیں؟ نیٹشے ہمیں اپنی مانی ہوئی قدروں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، جو آسان کام نہیں ہے۔ یقیناً، اور یہ سوال کہ آج کے دور میں عظمت یا بلندی کا کیا مطلب ہو سکتا ہے جب پرانی آقائی قدریں شاید قابل قبول نہیں رہیں اور غلامانہ اخلاقیات نیٹشے کے مطابق انسان کو چھوٹا کر رہی ہے، یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو اس مضمون سے نکلتا ہے۔ تو آج کی یہ گفتگو جو نیٹشے کے اخلاقیات کا شجرہ نسب کے صرف پہلے مضمون پر تھی، یہی ختم ہوتی ہے۔ جی، اگلی نشست میں ہم دوسرے مضمون کا جائزہ لیں گے، جرم، گلٹ، برا ضمیر، بیڈ کانشنس اور ان سے جڑی چیزیں۔ آج ہم ایک بہت ہی، آپ کہہ لیں بنیادی لیکن بڑا پریشان کرنے والا سوال ہے، اس کی کھوج میں نکل رہے ہیں۔ یہ جو احساس جرم ہے، یہ برا ضمیر جو ہمیں اندر سے کھاتا رہتا ہے، آخر یہ آیا کہاں سے ہے؟ کیا یہ ہمیشہ سے انسان کا حصہ تھا یا اسے کسی نے کسی خاص مقصد کے تحت بنایا ہے؟ نیچے کی کتاب اخلاقیات کا شجرہ نسب، اس کے دوسرے مضمون میں ہمیں کچھ بہت چونکا دینے والے جواب ملتے ہیں۔ اور ہاں، ایک ضروری بات شروع میں ہی واضح کر دوں، یہ گفتگو خاص طور پر نیچے کے دوسرے مضمون پر ہی مرکوز رہے گی، یعنی جرم، برا ضمیر اور اس سے جڑے موضوعات۔ ہم اس حصے میں پہلے یا تیسرے مضمون پر بات نہیں کریں گے۔ تو نیچے کے مطابق فطرت کا ایک بڑا منصوبہ تھا، ایک ایسا جانور پیدا کرنا جو وعدہ کر سکے، مطلب ایک ایسا جاندار جو اپنی بات پر قائم رہ سکے، جی، مستقبل کی ذمہ داری لے سکے۔ یہ کوئی آسان کام تو نہیں تھا، ظاہر ہے۔ اس کے لیے تو انسان کو اپنی ہی فطرت کے، آپ کہہ لیں، خلاف جانا پڑا۔ بالکل، نیچے کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے دو بالکل مختلف بلکہ متضاد صلاحیتیں چاہیے تھیں۔ ایک طرف تو بھولنے کی صلاحیت، اور یہ صرف یادداشت کی کمزوری نہیں بلکہ ایک فعال، ایک مثبت قوت ہے جو ہمارے ذہن کو صاف رکھتی ہے۔ حال میں جینے کے لیے، خوش رہنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ سمجھے ایک طرح کا ذہنی دروازہ ہے جسے بند کرنا پڑتا ہے تاکہ ہر چیز ہمیشہ کے لیے چھپ نہ جائے۔ اور دوسری طرف وعدوں کو یاد رکھنے کے لیے ایک بہت مضبوط، ایک مستقل یادداشت چاہیے تھی جو اس فطری بھولنے کی قوت پر قابو پا سکے۔ یہ ایسے تھا جیسے ایک مستقل شعور پیدا کرنا کہ ہاں، میں نے وعدہ کیا تھا،
اور یہیں سے نیچے اپنے پہلے آپ کہہ لیں دھماکہ خیز نقطے پر پہنچتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جرم یعنی شولڈ کا جو اخلاقی تصور ہے نا، جسے ہم اتنا گہرا اور نفسیاتی سمجھتے ہیں، وہ دراصل ایک بہت ہی ٹھوس اور مادی تصور سے نکلا ہے، قرض یعنی شلڈن۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جرمن زبان میں آج بھی یہ دونوں لفظ ایک ہی ہے، شولڈ۔ نیچے کے نزدیک یہ صرف اتفاق نہیں ہے، یہ اس تصور کی جڑوں کا بالکل واضح اشارہ ہے۔ یعنی جسے ہم آج ضمیر کا بوجھ سمجھتے ہیں، وہ شروع میں صرف جیب کا بوجھ تھا۔ یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ جی ہاں، نیٹشے کا استدلال بالکل یہی ہے۔ اس کے مطابق انسانوں کے درمیان جو عدیم ترین اور بنیادی ترین تعلقات تھے نا، ان میں سے ایک تھا خریدار اور بیچنے والے کا، یا اس سے بھی زیادہ اہم قرض خواہ اور قرضدار کا۔ یہ تعلق اتنا بنیادی تھا کہ اس نے صرف معیشت کی بنیاد نہیں رکھی، بلکہ ہمارے سوچنے کے انداز کو بھی بنایا ہے۔ قیمتیں طے کرنا، کسی چیز کی قدر کا تعین کرنا، تبادلہ کرنا، موازنہ کرنا، یہ سب اسی لین دین کے تعلق سے پیدا ہوا۔ انسان نے خود کو ایک ایسے جاندار کے طور پر دیکھنا شروع کیا جو قدر پیمائی کرتا ہے، جو چیزوں کو ناپتا تولتا ہے۔ اور اسی قدر پیمائی اور لین دین سے وعدہ کا تصور جڑا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ کسی سے کچھ لیتے ہیں تو آپ وعدہ کرتے ہیں کہ بھائی اس کی قیمت ادا کریں گے، اور اس وعدے کو نبھانے کی صلاحیت ہی وہی چیز ہے جو انسان کو قابل اعتبار بناتی ہے، قابل پیش گوئی بناتی ہے۔ نیچے اسے رسوم اور رواج کی اخلاقیات یعنی morality آف کسٹم کا نتیجہ کہتا ہے۔ مطلب ایک لمبا، سخت اور بعض اوقات بڑا ظالمانہ سماجی عمل جس نے انسان کو سدھایا، اسے اپنی جبلتوں پر قابو پانا سکھایا۔ اور اس ہزاروں سال کے عمل کا نتیجہ وہ ہے جسے نیچے خود مختار فرد یعنی سوورن انڈیویجول کہتا ہے۔ یہ خود مختار فرد، یہ کون ہے؟ یہ وہ انسان ہے جو اس ساری سماجی تربیت سے گزر کر اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ واقعی وعدہ کر سکتا ہے اور اسے نبھانے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، اسے اپنے اوپر اختیار ہے، وہ ماضی کے وعدوں اور مستقبل کے ارادوں پر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ صرف معاشرے کے قانون کی پابندی نہیں ہے، بلکہ اپنی ذات پر ایک قسم کی حکمرانی ہے۔ اچھا، تو پھر ضمیر کا کیا کردار ہے اس میں؟ روایتی طور پر تو ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ضمیر ہمیں غلط کاموں سے روکتا ہے، لیکن نیٹشے کے خود مختار فرد کا ضمیر وہ اس سے کچھ زیادہ لگتا ہے۔ یہ صرف روک ٹوک نہیں، بلکہ یہ اس طاقت اور آزادی کا شعور ہے جو وعدہ کرنے اور اس کی ذمہ داری قبول کرنے سے آتی ہے۔ یہ اپنے آپ پر، اپنی قسمت پر اختیار رکھنے کا ایک فخر ہے۔ یہ کہتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی یہ وعدہ، یہ قرض ادا نہ کر پائے تو تب کیا ہوتا تھا؟ معاشرے نے اس وعدے کی پاسداری کو یقینی کیسے بنایا؟ بالکل، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں سزا کا تصور داخل ہوتا ہے۔ لیکن نیٹشے ہمیں فوراً خبردار کرتا ہے کہ سزا کی ابتدا ویسی نہیں ہے جیسی ہم آج سمجھتے ہیں۔ شروع میں سزا کا مقصد کسی کو اخلاقی طور پر سدھارنا یا جرم کا کفارہ ادا کروانا نہیں تھا۔ یہ تصورات تو بہت بعد میں آئے۔ شروع میں سزا بنیادی طور پر بدلہ تھی، سیدھا انتقام، نقصان پہنچنے پر غصے کا ایک فطری اظہار، بالکل ویسے جیسے والدین غصے میں بچے کو سزا دیتے ہیں، یا جیسے کوئی جانور حملہ آور پر پلٹ کر وار کرتا ہے۔ یہ خیال کہ ہر نقصان، ہر چوٹ کی ایک قیمت ہے اور اسے ادا کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ نقصان پہنچانے والے کو تکلیف پہنچا کر ہی کیوں نہ ہو، یہ براہ راست قرض خواہ قرض دار کے تعلق سے آیا ہے۔ اگر تم میرا قرض یعنی جو تم نے نقصان کیا ہے ادا نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، میں تم سے کچھ اور وصول کروں گا، تمہاری تکلیف۔ اور یہ صرف علامتی نہیں تھا، مطلب قدیم معاشروں میں قرض کی ادائیگی کی ضمانت کے طور پر باقاعدہ چیزیں گروی رکھی جاتی تھیں۔ جی ہاں، ٹھوس چیزیں۔ نیٹشے بتاتا ہے کہ لوگ اپنا مال، اپنی زمین، یہاں تک کہ اپنی آزادی، اپنی بیوی یا اپنی جان تک داؤ پر لگا دیتے تھے۔ یہ معاہدے کا حصہ تھا کہ اگر قرض ادا نہ ہوا تو قرض خواہ کو ان چیزوں پر حق حاصل ہوگا۔ اور اگر قرضدار واقعی ادائیگی سے قاصر رہتا تو قرض خواہ کو معاوضہ کیا ملتا تھا؟ نیٹشے کا جواب یہاں بہت چونکا دینے والا ہے۔ یہ معاوضہ اکثر مادی نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ قرضدار کو تکلیف پہنچانے سے حاصل ہونے والی ایک خاص قسم کی خوشی تھی۔ یہ ظلم کرنے کا حق تھا، ایک استحقاق
جو طاقت کے احساس سے جڑا تھا۔ رومن قانون کی مشہور 12 میزیں یعنی 12 ٹیبلز اس کی مثال ہیں۔ وہاں قرض خواہ کو یہ حق حاصل کا کہ وہ ناکام قرضدار کے جسم کا ایک حصہ کاٹ لے۔ نیچے کے نزدیک یہ طاقتور ہونے کا احساس تھا، کسی کو کمتر سمجھ کر اسے اذیت دینے میں ایک تہوار جیسی خوشی محسوس کرنا۔ یا یہ تو واقعی ہلا دینے والا خیال ہے، یعنی سزا کا مقصد انصاف نہیں تھا بلکہ طاقتور کا کمزور کو تکلیف دے کر خوش ہونا تھا۔ یہ ہماری سزا کے بارے میں جو آج کل کی مہذب سوچ ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور نیٹشے یہ بھی کہتا ہے نا کہ اس تکلیف کا ایک اور مقصد بھی تھا، یادداشت بنانا۔ ہاں، یہ نیچے کی نفسیات کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ وہ کہتا ہے صرف وہ چیز یاد رہتی ہے جو تکلیف دینا بند نہیں کرتی۔ انسانی یادداشت کو مضبوط بنانے کے لیے خاص طور پر چند بنیادی سماجی نہیں یعنی thou shall nots کو ذہن نشین کرانے کے لیے درد اور اذیت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ ایک قسم کی یادداشت سازی کی ٹیکنیک تھی، نیموٹیکنکس جسے وہ کہتا ہے۔ اور یہ طریقے تو پھر بہت وحشیانہ بھی ہو سکتے تھے۔ جی ہاں، انتہائی وحشیانہ۔ نیچے خون ریزی، تشدد، قربانیوں اور اذیتناک سزاؤں کی مثالیں دیتا ہے، جیسے کسی کو شہد لگا کر دھوپ میں چھوڑ دینا تاکہ مکھیاں اسے کاٹ کاٹ کر مار ڈالیں۔ مقصد یہ تھا کہ درد اتنا شدید ہو کہ وہ سبق کبھی نہ بھولے۔ اور نیچے اس بات پر زور دیتا ہے کہ قدیم معاشروں میں ظلم کوئی چھپی ہوئی شرمناک چیز نہیں تھی، بلکہ اکثر عوامی تہواروں اور جشن کا حصہ تھا۔ یہ زندگی کی ایک حقیقت تھی، ایک معمول تھا۔ تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ نیچے کے مطابق جرم کا تصور قرض سے نکلا، ٹھیک، اور سزا کا تعلق ادائیگی اور تکلیف پہنچانے سے تھا۔ لیکن وہ چیز جسے ہم آج برا ضمیر یعنی بیڈ کانشیس کہتے ہیں، یہ اندرونی اذیت، یہ خود کو کوسنے کا احساس، یہ کہاں سے آیا؟ نیچے اسے ایک سنگین بیماری قرار دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ اور اس بیماری کی جڑیں وہ کہتا ہے ایک بہت بڑی تاریخی تبدیلی میں ہے۔ نیچے کے مطابق جب انسان طویل عرصے تک جنگلوں میں آزاد گھومنے پھرنے کے بعد آخرکار امن اور معاشرے کی دیواروں میں قید ہو گیا، تو اس کی بنیادی جبلتیں، آزادی کی خواہش، دشمنی، ظلم، مہم جوئی، تباہی کی طاقت، یہ سب اچانک بیکار ہو گئیں۔ جن قوتوں کا رخ پہلے باہر کی طرف تھا، دشمنوں کی طرف، خطرات کی طرف، نامعلوم دنیا کی طرف، اب ان کا کوئی مصرف ہی نہ رہا۔ تو یہ توانائی کہاں گئی پھر؟ نیٹشے کا جواب تو بڑا ڈرامائی لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تمام جنگلی آزاد جبلتیں چونکہ باہر نہیں نکل سکتی تھیں، اس لیے وہ اندر کی طرف مڑ گئیں، خود انسان کے خلاف۔ گویا انسان نے خود پر ہی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ بالکل۔ اسی عمل کو نیچے اندرونی سازی یعنی انٹرنلائزیشن کہتا ہے۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی تبدیلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان اپنی فطری چارہات اور طاقت کو بیرونی دنیا میں استعمال نہ کر سکا تو وہ توانائی اندر کی طرف مڑ گئی اور اس نے خود کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ نیچے کے نزدیک ہماری نام نہاد روح، ہماری نفسیاتی گہرائی، ہمارا اندرونی تضاد، یہ سب اسی اندرونی جنگ سے پیدا ہوا۔ یعنی ہماری اندرونی دنیا وہ ایک طرح کی خود اذیت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت ہی تاریک تصویر ہے۔ نیچے کے لیے یہ تاریخ ضرور ہے، لیکن وہ اسے پیداواری بھی سمجھتا ہے۔ یہ خود پر ایک قسم کا فنکارانہ ظلم تھا۔ قوت ارادی یعنی ول ٹو پاور، جو نیچے کے فلسفے کا مرکزی تصور ہے، یعنی ہر شے میں پھیلنے، غلبہ پانے اور مضبوط ہونے کی بنیادی خواہش۔ جب اسے باہر کی طرف راستہ نہ ملا تو اس نے خود انسان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ انسان نے خود کو اذیت دے کر، اپنی جبلتوں کو دبا کر خود کو ایک نئی پیچیدہ شکل دینے کی کوشش کی۔ یہ ایک خفیہ خود اذیت تھی، اپنی ہی فطرت کے خلاف ایک مسلسل جنگ۔ تو یہ برا ضمیر بنیادی طور پر ہماری دبائی گئی جبلتوں کا خود ہمارے خلاف ہو جانا ہے۔ لیکن اس میں معاشرے اور خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کا کیا کردار تھا؟ کیا انہوں نے صورتحال کو ایسے ہی رہنے دیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ معاشرے اور قانون نے تو پہلے ہی فرد پر ذمہ داریاں عائد کر رکھی تھیں۔ برادری ایک طرح سے قرض خواہ تھی اور فرد اس کا قرض دار۔ اگر کوئی فرد قوانین توڑتا تو وہ برادری سے باہر ہو جاتا، اسے دشمن سمجھا جاتا اور وہ تحفظ کھو دیتا۔
اس وقت سزا بنیادی طور پر دشمن کے ساتھ کیے جانے والے سلوک جیسی تھی۔ لیکن یہ تو اب بھی ایک طرح سے سیدھا سادہ لین دین کا معاملہ لگتا ہے۔ وہ گہرا اخلاقی گناہ کا بوجھ کہاں سے آیا جو آج برے ضمیر سے جڑا ہوا ہے؟ یہیں نیچے مذہبی پیشواؤں یعنی پریسٹس کے کردار کو سامنے لاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ پیشوا طبقہ تھا جس نے اس پوری صورتحال کو ایک نئی اور اس کے خیال میں زیادہ خطرناک سمت دی۔ انہوں نے قرض کے تصور کو اٹھایا اور اسے اخلاقی رنگ دے دیا۔ جو قرض پہلے برادری یا اپنے اجداد کا سمجھا جاتا تھا، اسے اب دیوتا یا خدا کا قرض بنا دیا گیا۔ اوہو، یعنی لین دین کا معاملہ سیدھا آسمانوں تک پہنچا دیا گیا؟ بالکل، اور اسی کے ساتھ گناہ کا تصور پیدا ہوا۔ جو پہلے صرف ایک حیوانی برا ضمیر تھا، مطلب اپنی جبلتوں کا اندرونی رخ کرنا اور اس سے پیدا ہونے والی تکلیف، اسے مذہبی پیشواؤں نے خدا کے خلاف بغاوت، الہی احکامات کی نافرمانی اور گناہ کے طور پر اثر نو تعبیر کیا۔ انہوں نے انسان کی فطری جبلتوں کو ہی گناہ قرار دے دیا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے پہلے سے موجود ایک نفسیاتی حالت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ نیچے کا الزام بالکل یہی ہے۔ اس کے مطابق پیشواؤں نے جرم اور گناہ کے احساس کو ایک ہتھیار بنا لیا۔ خدا کو حتمی اور سب سے بڑا قرض خواہ بنا دیا گیا اور انسان کا قرض لامحدود اور ناقابل ادائیگی قرار پایا۔ اب بات صرف زمینی سزا کی نہیں رہی بلکہ ابدی سزا کا خوف پیدا کیا گیا۔ اس مذہبی تشریح نے انسان کی اندرونی خودازیتی کو مزید ہوا دی۔ خدا بمقابلہ شیطان، روح بمقابلہ جسم، نیکی بمقابلہ بدی، انسان کی حیوانی جبلتوں کی مکمل نفی۔ عیسائیت نیچے کے نزدیک اس عمل کی انتہا تھی، جہاں خدا کو خود انسانی گناہوں یعنی قرض کا کفارہ ادا کرنا پڑا۔ یہ قرض کو اتنا عظیم بنا دیتا ہے کہ وہ کبھی ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ تو نیچے کے مطابق آج کا برا ضمیر اس قدیم حیوانی حالت اور پھر اس پر جو مذہبی تشریح چڑھائی گئی اس کا ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ لیکن کیا کوئی صحت مند متبادل بھی تھا؟ کیا تمام قدیم معاشرے اسی راستے پر چلے تھے؟ نیچے قدیم یونانیوں کی مثال دیتا ہے جو اس کے خیال میں ایک زیادہ صحت مند رویہ رکھتے تھے۔ اگر ہم برے ضمیر کے غالب آنے سے پہلے کی حالت دیکھیں تو نیچے کہتا ہے کہ قدیم زیادہ حیوانی انسان سزا کو قسمت کا لکھا سمجھتا تھا، ایک حادثہ بس۔ اسے اندرونی تکلیف یا شدید احساس جرم نہیں ہوتا تھا۔ اس کا رد عمل تھا، افسوس کچھ غلط ہو گیا، نہ کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، میں برا ہوں۔ سزا نے اسے نیچے کے مطابق زیادہ محتاط یا چالاک بنایا، اخلاقی طور پر بہتر نہیں۔ تو یونانیوں نے اس سے کیسے نمٹا؟ کیا مختلف تھا ان میں؟ یونانیوں نے نیچے کے مطابق اپنے دیوتاؤں کو ایک طرح سے برے ضمیر کے خلاف ڈھال کے طور پر استعمال کیا۔ جب کوئی غلط کام سرزد ہوتا تو وہ اسے اپنی ذاتی اخلاقی ناکامی یا گناہ سمجھنے کے بجائے اکثر حماقت، فولی قرار دیتے تھے، یا کسی دیوتا کی طرف سے بھیجی گئی وقتی دیوانگی اٹے سمجھتے تھے۔ ان کے دیوتا انسانوں کو سزا دینے اور ان میں احساس جرم پیدا کرنے کے بجائے اکثر زیادہ اعلیٰ ظرفی سے جرم کو اپنے سر لے لیتے تھے یا اسے قسمت کا کھیل قرار دیتے تھے۔ یہ انسان کو جرم کے ناقابل برداشت بوجھ سے آزاد رکھنے کا ایک بڑا ذہین طریقہ تھا۔ اور یہاں شاید وہ بھولنے کی صلاحیت بھی کام آتی ہوگی جس کا ذکر ہم نے بالکل شروع میں کیا تھا۔ بالکل، نیچے فعال فراموشی یعنی ایکٹیو فرگیٹفulness کو مضبوط اور صحت مند فطرت کی علامت سمجھتا ہے۔ وہ فرانسیسی انقلابی میرابو کی مثال دیتا ہے جو ذاتی توہین اور حملوں کو فوراً بھول جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ ایسے لوگ معاف اس لیے نہیں کرتے کہ وہ بہت مہربان ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ بھول جاتے ہیں، وہ ماضی کے بوجھ کو اٹھائے نہیں پھرتے۔ اس کے برعکس کمزور اور کینہ پرور یعنی ریزنٹفل آدمی وہ بھولنے میں ناکام رہتا ہے۔ وہ ہر زخم، ہر توہین کو یاد رکھتا ہے اور یہ یادیں اس کے اندر زہر کی طرح پھیلتی رہتی ہیں۔ برا ضمیر بھولنے کی اسی ناکامی سے جڑا ہے۔ تو آخر میں نیچے اس برے ضمیر کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک بیماری ہے جس سے بس چھٹکارا پانا چاہیے؟ یہ تھوڑا پیچیدہ ہے۔ نیچے اسے یقینی طور پر ایک سنگین بیماری سمجھتا ہے۔
انسان کی اپنی جبلتوں کا اپنے ہی خلاف ہو جانا۔ لیکن وہ یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ بیماری جیسے حمل ہوتا ہے نا، ممکنہ طور پر پیداواری بھی ہو سکتی ہے۔ اسی اندرونی کشمکش، اسی خود اذیتی نے انسان کی نفسیات کو گہرائی اور پیچیدگی دی، جسے ہم آج روح کہتے ہیں۔ یہ خود اذیتی کی مرضی ہے، اور نیچشے کے مطابق اسی نے ان اقدار کے لیے زمین ہموار کی جنہیں ہم آج ایثار یعنی الٹروئزم یا بے غرضی کہتے ہیں۔ حالانکہ نیچشے انہیں بھی اکثر ظلم یا طاقت کے اظہار کی ہی لطیف شکلیں سمجھتا ہے۔ اور مذہبی پیشواؤں کا کردار اس سب میں کیا رہا پھر؟ کیا انہوں نے اس بیماری کو بڑھاوا دیا؟ نیچشے کے مطابق ہاں، انہوں نے اس بیمار ریوڑ کو منظم کرنے اور قابو میں رکھنے کے لیے جرم، گناہ اور برے ضمیر کے تصورات کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ انہوں نے عوام کی ناراضگی یعنی ریزنٹمنٹ اور جارحیت کو اندرونی رخ دے کر انہیں بے ضرر بنا دیا۔ انہوں نے تکلیف کو، چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ایک معنی پہنا دیا کہ بھئی یہ خدا کی رضا ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس طرح انہوں نے انسان کو اس کی تکلیف برداشت کرنے کے قابل تو بنایا، لیکن ساتھ ہی اسے زنجیروں میں بھی جکڑ دیا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ اگر کریں تو یہ ہے کہ نیٹشے ہمیں جرم، سزا اور برے ضمیر کے بارے میں جو ہمارے روایتی خیالات ہیں ان کو چیلنج کرنے پر اکساتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جرم کی جڑیں قرض میں ہیں، سزا کی ابتدا ظلم اور یادداشت سازی میں ہوئی، اور برا ضمیر ہماری اندرونی جبلتوں کے قید ہو جانے اور پھر مذہبی تشریحات کے ذریعے مسخ ہونے سے پیدا ہوا۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر برا ضمیر واقعی ایک بیماری ہے، ایک طرح کی اندرونی قید جو ہم پر مسلط کی گئی یا ہم نے خود پر مسلط کر لی، تو کیا حقیقی آزادی اس سے مکمل نجات میں ہے؟ اور کیا ایسی نجات اس گہری نفسیاتی ساخت کو توڑے بغیر ممکن بھی ہے؟ یہ سوال نیٹشے ہمارے لیے چھوڑ جاتا ہے۔ یہاں دوسرے مضمون پر ہمارا یہ تیسرا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلی گفتگو میں ہم تیسرے مضمون کا جائزہ لیں گے، سنیاسی آدرشوں۔ آج ہم نیچے کی مشہور کتاب اخلاق کی نسلیات کے آخری حصے کا تجزیہ کریں گے۔ یہ گفتگو خاص طور پر تیسرے مضمون پر مرکوز رہے گی، زاہدانہ نظریات کے کیا معنی ہیں۔ ہم پچھلے مضامین کی کوئی بات نہیں دہرائیں گے، تو سیدھا موضوع پر آتے ہیں۔ زاہدانہ نظریات یہ ہیں کیا آخر؟ نیچے کا کہنا ہے کہ یہ انسانی ارادے کی ایک آپ کہہ لیں عجیب سی خصوصیت دکھاتے ہیں۔ وہ اسے ہارر ویکیوئی کہتے ہیں، یعنی خالی پن کا خوف۔ مطلب یہ کہ انسان کو زندگی میں کسی نہ کسی مقصد کی ضرورت ہوتی ہے ہر حال میں، اور اگر کوئی مثبت مقصد نہ ملے تو وہ نفی کا یا تکلیف کا مقصد بھی اپنا لے گا۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر لگتا ہے۔ تو یہ جو زاہدانہ نظریہ ہے یہ اسی انسانی ضرورت کو پورا کرتا نظر آتا ہے نا؟ بالکل۔ اور نیچے اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال سے بات شروع کرتے ہیں۔ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ رچرڈ ویگنر جیسا عظیم فنکار جو اپنی جوانی میں تو حسی تجربات کا بڑا حامی تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں آ کر پاک دامنی کی طرف کیوں مائل ہو گیا؟ یہ تبدیلی جو اس کے پہلے خیالات سے بالکل الٹ تھی، آخر کیوں آئی؟ یہی سوال ہمیں زاہدانہ نظریات کی کشش اور ان کی پیچیدگی کو سمجھنے کا ایک راستہ دکھاتا ہے۔ دیکھیں، زاہدانہ زندگی اپنی اصل میں ایک تضاد ہے۔ یہ زندگی کی قوت کا خود زندگی کے خلاف استعمال ہے۔ اور یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے؟ نیچے کہتی ہیں کہ یہ ایک ایسی جبلت سے جنم لیتی ہے جو مطمئن نہیں ہو پاتی، اور اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی اندرونی جلن یا ناراضگی ہوتی ہے جسے وہ ریسنٹمنٹ کہتی ہیں۔ یہ غصہ صرف کسی ایک چیز پر نہیں ہوتا، بلکہ یہ زندگی کی بنیادوں پر، اس کی گہری ترین شرائط پر حاوی ہونا چاہتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ طاقت کا اپنے ہی خلاف استعمال ہے، جیسے زندگی کی توانائی کو استعمال کیا جا رہا ہو زندگی کے چشموں کو بند کرنے کے لیے۔ اور وہ جو حسد بھری نظر ہے، وہ صحت، خوبصورتی، خوشی، ان سب کو شک سے دیکھتی ہے، اور اس کے بدلے میں زوال، درد، بدصورتی، خود کو سزا دینا، ان چیزوں میں ایک عجیب سی آپ کہیں تسکین یا برتری محسوس کی جاتی ہے۔ یہ تو زندگی کی قدروں کو بالکل الٹا دینا ہوا۔ جی ہاں، اور یہ تضاد بہت گہرا ہے۔
نیچے اسے ایک جملے میں بیان کرتی ہیں، این اذیت کے عروج میں فتح۔ وہ اس کی علامت کے لیے 3 لاطینی الفاظ بھی لاتی ہیں، کروکس، نکس، لکس، یعنی صلیب، نٹ اور روشنی۔ گویا تکلیف، صلیب سے گزر کر ہی کوئی سخت حقیقت نٹ کھلے گی اور پھر روشنی، لکس ملے گی۔ یہ نظریہ وہاں غلطی ڈھونڈتا ہے جہاں زندگی کی جبلتیں حقیقت کو سب سے مضبوطی سے محسوس کرتی ہیں۔ جیسے ویدانت فلسفے کے کچھ زاہدین مادے کو وہم کہتے ہیں، ویسے ہی یہ نظریہ زندگی کی ٹھوس حقیقتوں کو جھٹلا دیتا ہے۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ نیچے کے خیال میں انسان کو اصل مسئلہ تکلیف سے نہیں بلکہ تکلیف کے بے معنی ہونے سے ہے۔ جب دکھ آتا ہے تو سب سے بڑی اذیت یہ سوچ ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ زہادانہ نظریے نے اسی سوال کا جواب دیا۔ اس نے تکلیف کو ایک معنی دے دیا، ایک مقصد، بھلے وہ معنی منفی تھا، گناہ اور سزا سے جڑا تھا، لیکن کوئی بھی معنی مکمل بے معنویت سے تو بہتر تھا۔ اس طرح اس نے انسان کو مکمل مایوسی یعنی نائلزم سے وقتی طور پر بچا لیا۔ اور شاید زیادہ گہری، زیادہ زہریلی قسم کی تکلیف پیدا کی، کیونکہ اس نے ہر قسم کی تکلیف کو جرم یا گناہ کے نقطہ نظر سے دیکھنا شروع کر دیا۔ اب انسان کا درد صرف درد نہیں رہا، وہ اس کے اپنے گناہوں کا نتیجہ بن گیا۔ اس سے انسان پر ایک نفسیاتی بوجھ پڑا جو بہت بھاری تھا۔ مگر اس سب کے باوجود انسان کو ایک فریم ورک مل گیا، ایک سمت مل گئی۔ وہ بے معنی نہیں رہا، اسے اپنی تکلیف کی ایک وجہ مل گئی، چاہے وہ وجہ خود ساختہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس پورے نظام میں زاہد پادری یعنی ایسیٹک پریسٹ کا کردار بہت اہم ہے، مرکزی ہے۔ وہ اس نظریے کا عملی نمونہ ہے، اس کا نمائندہ ہے۔ اس کے وجود کا جواز ہی اسی نظریے سے ہے۔ اور نیچے کہتے ہیں کہ یہ کوئی خاص نسل یا طبقے سے نہیں آتا، یہ ہر جگہ، ہر معاشرے میں پایا جاتا ہے۔ جی، اور نیچے یہ بھی کہتی ہیں کہ زاہد پادری کا بار بار سامنے آنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کو خود بھی کسی نہ کسی سطح پر اس قسم کے تضاد کی ضرورت ہے۔ یہ شاید زندگی کا اپنی توانائیوں کو قابو میں رکھنے کا یا کسی گہری بیماری کو سنبھالنے کا ایک عجیب طریقہ ہے۔ گویا زندگی خود اس بیماری کو کسی بڑے انتشار سے بچنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیکن یہ پادری اصل میں طبیب یا ڈاکٹر تو نہیں ہے جو بیماری کی جڑ کا علاج کرے، ہے نا؟ اس کا کام تو صرف تکلیف کو کم کرنا ہے، بے چینی کو دبانا ہے۔ بالکل نہیں، وہ مرض کو ختم نہیں کرتا، صرف علامات کو سنبھالتا ہے۔ اس کا اصل کمال تسلی دینے میں ہے۔ وہ بیماروں کے ریوڑ کی رکھوالی کرتا ہے مگر انہیں حقیقی صحت نہیں دیتا۔ وہ درد کم کرنے کے لیے مختلف نفسیاتی طریقے استعمال کرتا ہے، جیسے جذبات کو قابو کرنا سکھانا یا لوگوں کو چھوٹی موٹی میکینیکل سرگرمیوں میں لگا دینا تاکہ وہ اپنا دکھ بھول جائیں۔ جی، وہ بیماروں کے ریوڑ کا گڈریا ہے، اور اس کا کام صرف تسلی دینا نہیں بلکہ انہیں صحت مند لوگوں کی طاقت سے اور خود ان کے اندر جو حسد اور منفی جذبات ہیں، ریسنٹیمنٹ، اس سے بھی بچانا ہے۔ وہ طاقت سے نہیں لڑتا بلکہ چالاکی سے، ذہانت سے، جسے نیچے روح کہتی ہیں، اس سے کام لیتا ہے۔ نیچے تو اسے لومڑی، پینتھر اور ریچھ کی خصوصیات کا ایک نیا مرکب کہتی ہیں، ایک نیا قسم کا شکاری جانور جو کمزوروں کی نفسیات کو سمجھ کر ان پر حکومت کرتا ہے۔ اچھا، اور شاید اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ریوڑ کے اندر جو خطرناک بارود جمع ہوتا رہتا ہے، یعنی وہی ریسنٹیمنٹ یا اندرونی غصہ، اسے قابو میں رکھتا ہے۔ وہ اس غصے کو ایک ایسا رخ دیتا ہے کہ وہ پھٹ کر ریوڑ کو یا خود پادری کو تباہ نہ کر دے۔ وہ تکلیف کی سمت موڑ دیتا ہے، کبھی اندر کی طرف، مطلب خود کو اذیت دینا، اور کبھی کسی بیرونی مجرم کی طرف، تاکہ ریوڑ متحد رہے۔ بالکل، اور یہ سمت موڑنے کے لیے وہ جرم یا گناہ کے احساس کو بہت مہارت سے استعمال کرتا ہے۔ انسان میں جو ایک اندرونی کشمکش ہوتی ہے، سماجی پابندیوں اور فطری جبلتوں کے بیچ، جسے نیچے بری نیت یا بیڈ کانشیس کہتے ہیں، پادری اسے گناہ کی شکل دے دیتا ہے۔ یہ مذہبی تشریح نیچے کے نزدیک انسانی نفسیات پر سب سے خطرناک اور مہلک حملہ ہے۔ اس سے بیمار شخص صرف بیمار نہیں رہتا، وہ گنہگار بن جاتا ہے۔
اور اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا قرار دے کر اسے مزید قابو کیا جاتا ہے۔ یہ تکلیف کو مانی تو دیتا ہے مگر انسان کو ایک دائمی احساس جرم میں جکڑ لیتا ہے۔ یہ تو ہوئی پادری کی بات۔ اب ذرا فلسفیوں کو دیکھتے ہیں۔ نیچے کا کہنا ہے کہ فلسفیوں کا بھی زاہدانہ نظریے کی طرف ایک فطری جھکاؤ نظر آتا ہے۔ یہ کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ نظریہ انہیں وہ چیز دیتا ہے جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ آزادی، روزمرہ کی الجھنوں سے، شور سے، ذمہ داریوں سے آزادی، تاکہ وہ سوچ سکیں۔ جی، آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ نیچے کے مطابق فلسفے کی بہترین کارکردگی کے لیے اکثر 3 چیزیں ضروری سمجھی گئی ہیں: غربت، عاجزی اور پاک دامنی۔ لیکن وہ واضح کرتی ہیں کہ یہ کوئی اخلاقی فضائل نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حالات ہیں جن میں فلسفی کا ذہن سب سے بہتر کام کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفی پر اس کے غالب دانشورانہ جبلت حکومت کرتی ہے، جو باقی تمام جسمانی یا دنیاوی خواہشات کو دبا دیتی ہے تاکہ ساری توانائی سوچنے پر خرچ ہو۔ اچھا، یعنی یہ پاک دامنی کسی مذہبی حکم یا جسم سے نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ یہ تو پھر ایسے ہوا جیسے کوئی ایتھلیٹ مقابلے سے پہلے اپنی توجہ قائم رکھنے کے لیے پرہیز کرتا ہے۔ یہ اس کی غالب جبلت کا تقاضا ہے کہ توانائی دوسری طرف نہ بٹے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ غالب جبلت کی مرضی ہے جو اپنی توانائی کو دوسرے، اس کے نزدیک زیادہ اہم چیزوں پر مرکوز رکھنا چاہتی ہے۔ اور اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو فلسفے کو اکثر زندہ رہنے کے لیے، معاشرے میں قبولیت پانے کے لیے اسی زاہدانہ نظریے کا سہارا لینا پڑا۔ فلسفی کو کبھی پادری، کبھی جادوگر، کبھی کسی اور مذہبی شخصیت کا روپ دھارنا پڑا تاکہ لوگ اسے سنیں اور برداشت کریں۔ زاہد پادری گویا وہ حفاظتی خول، وہ کیٹرپلر تھا جس کے اندر فلسفہ چھپ کر زندہ رہ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو فلسفی نے تو اپنی آزادی کے لیے اس نظریے کو استعمال کیا، لیکن آج کا دور تو سائنس کا ہے۔ کیا سائنس اس پرانے زاہدانہ نظریے کی مخالف نہیں؟ کیا سائنس نے ہمیں ان قدروں سے آزاد نہیں کر دیا؟ یہاں نیچے کا جواب بڑا چونکا دینے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، سائنس اس نظریے کی مخالف نہیں، بلکہ یہ اسی کی سب سے نئی اور شاید سب سے طاقتور شکل ہے۔ یہ کیسے؟ ہاں، یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ نیچے کہتی ہیں کہ سائنس خود کوئی اقدار پیدا نہیں کرتی، اسے چلنے کے لیے ایک پہلے سے موجود نظریاتی قدر، ایک ایسی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ یقین کر سکے اور جس کی وہ خدمت کر سکے۔ اور سائنس کا سچائی پر یہ جو غیر متزلزل ایمان ہے کہ سچائی کو ہر قیمت پر جاننا ہے، یہ خود ایک ما بعد الطبیعیاتی یعنی یہ غیر سائنسی ایمان ہے۔ یہ اسی ہزاروں سال پرانے مذہبی عقیدے کی بازگشت ہے کہ خدا سچائی ہے یا سچائی الہی ہے۔ یہاں تک کہ آج کے وہ سائنسدان جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ بھی سچائی کی اس قدر پر سوال اٹھائے بغیر اسی پرانے عقیدے کی آگ سے روشنی لے رہے ہیں۔ اچھا، تو سچائی پر ایمان بھی ایک طرح کا مذہبی یا زاہدانہ ایمان ہوا؟ جی، نیچے کے مطابق تو یہی ہے۔ ان کا سچائی پر یقین بنیادی طور پر ایک ورثے میں ملا ہوا زاہدانہ جوش ہے، اور جب یہ پرانا عقیدہ یعنی خدا پر ایمان کمزور پڑتا ہے تو پھر خود سچائی کی قدر پر سوال کھڑا ہو جاتا ہے کہ آخر یہ سچائی خود اتنی اہم کیوں ہے؟ اس کی قدر کیا ہے؟ کیا ہر سچائی جاننے کے قابل ہے؟ یہ سوال سائنس خود نہیں پوچھتی۔ تو اس زاہدانہ نظریے کے مجموعی نتائج کیا ہوئے؟ نیچے کہتی ہیں کہ اس نے انسان کی صحت اور اس کے ذوق دونوں کو خراب کیا ہے۔ وہ ادب کی مثال دیتی ہیں کہ کیسے عیسائی ادب کا قدیم یونانی اور رومی ادب سے موازنہ کریں تو زندگی سے انکار کا رویہ صاف نظر آتا ہے۔ یہ نظریہ انسانیت کی تاریخ پر ایک گہرے اور منفی نقش چھوڑ گیا ہے۔ اس نے انسان کی بنیادی جبلتوں کو مسخ کیا ہے۔ تو اگر خلاصہ کریں، اس نظریے کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ یہ عدم کے لیے ایک ارادہ ہے، کچھ نہ ہونے کے لیے۔ یہ زندگی کے خلاف ایک ارادہ ہے، زندگی کی بنیادی شرائط کا انکار۔ یہ انسان، جانور، مادہ، حواس، عقل، خوشی، خوبصورتی، ان سب سے ایک طرح کی بیزاری کا اظہار ہے۔ لیکن جیسا کہ آپ نے پہلے کہا اور نیچے بار بار زور دیتے ہیں، یہ سب ہونے کے باوجود یہ پھر بھی ایک ارادہ ہے۔
انسان نے کچھ نہ چاہنے کے بجائے کچھ نہ ہونے کو چاہا۔ یہ نقطہ اہم ہے۔ جی بالکل۔ اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، سائنس اس نظریے کی حقیقی مخالف نہیں، شاید فن، جس میں جھوٹ کو مقدس سمجھا جاتا ہے، کہانیاں، افسانے، تصورات، اور جہاں دھوکہ دہی یعنی illusion نیک نیتی سے کی جاتی ہے، وہ اس نظریے کا زیادہ بنیادی مخالف ہو سکتا ہے۔ افلاطون جو فن کو شک سے دیکھتا تھا، بمقابلہ ہومر جو زندگی کے گن گاتا تھا، یہ ایک مثال ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فن بھی اکثر زاہدانہ نظریے کے زیر اثر آ جاتا ہے، جیسا کہ خود ویگنر کے آخری اوپرا میں ہوا۔ وہ بھی اپنی زندگی سے بھرپور توانائی کھو بیٹھتا ہے۔ تو پھر اصل بحران کیا ہے؟ اگر سائنس بھی اسی نظریے کی ایک شکل ہے اور فن بھی کمزور پڑ سکتا ہے، تو متبادل کیا ہے؟ نیچے کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ ایک متبادل، زندگی کی تائید کرنے والے نظریے کی کمی ہے۔ کوئی ایسا مضبوط ارادہ نہیں جو زاہدانہ نظریے کا مقابلہ کر سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سچائی پر جو مسیحی ایمان تھا، جب اسے پوری ایمانداری سے لیا گیا تو وہ آخرکار اپنے ہی خلاف ہو گیا۔ جب انسان نے یہ سوال پوچھنا شروع کیا کہ ہر قیمت پر سچائی جاننے کی اس خواہش کا آخر کیا مطلب ہے، تو یہ سوال خود مسیحی اخلاقیات کی بنیادوں کو ہلا دیتا ہے۔ اور اسی خود آگاہی کے ساتھ پرانی اخلاقیات کا خاتمہ نیچے کے نزدیک یقینی ہو جاتا ہے۔ وہ اسے آنے والی صدیوں کا سب سے بڑا ڈرامہ کہتی ہیں۔ زاہدانہ نظریے کے بغیر انسان بے معنی تھا، زمین پر اس کے وجود کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا تھا۔ یہ سوال کہ انسان کا مقصد کیا ہے، ایک ایسا سوال تھا جس کا کوئی جواب نہیں تھا، ایک خلا تھا۔ اور زاہدانہ نظریے نے اسی خلا کو پر کیا تھا۔ اس نے انسان کو ایک معنی دیا، اس کی تکلیف کی وضاحت کی اور اسے بے معنویت کی اذیت سے بچایا۔ اس نے انسان کو کچھ چاہنے کے قابل بنایا، بھلے وہ مقصد عدم ہی کیوں نہ ہو۔ ارادہ بذات خود بچ گیا۔ انسان نے کچھ نہ ہونے کا ارادہ کرنے کو ترجیح دی، بجائے اس کے کہ وہ کچھ بھی نہ چاہے۔ تو نیچے ہمیں اس گہرے اور شاید کچھ پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ زاہدانہ نظریہ جو بظاہر زندگی کا دشمن تھا، حقیقت میں وہی تھا جس نے انسان کو مکمل بے معنویت کے گڑھے میں گرنے سے بچایا۔ اب جبکہ یہ نظریہ اپنی ہی سچائی کی تلاش کی وجہ سے اب کہلے خود کو ختم کر رہا ہے، تو انسان کے پاس کیا بچتا ہے؟ کیا ہم ایک نئی زندگی سے بھرپور قدر تخلیق کرنے کے دہانے پر ہیں، یا پھر مکمل نہیلزم یعنی عدمیت کے خلا میں گرنے والے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا غور و فکر ہے کہ اقدار کیسے بنتی ہیں، وہ ہماری زندگیوں کو کیسے تشکیل دیتی ہیں، اور جب وہ ٹوٹتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ ہم اپنی موجودہ اقدار کا اثر نو جائزہ لیں اور سوچیں کہ کیا وہ واقعی زندگی کی خدمت کر رہی ہیں یا انجانے میں اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ جیسا کہ نیچے نے شروع میں کہا تھا، انسان کا ارادہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ کچھ نہ ہونے کو بھی چاہ سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کچھ بھی نہ چاہے۔ سوال اب یہ ہے کہ اس پرانی قدر کے ٹوٹنے کے بعد ہم کیا چاہیں گے، ہمارا نیا ارادہ کیا ہوگا؟ اسی سوال کے ساتھ تیسرے مضمون پر ہمارا یہ تجزیہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ نیچے کی اخلاق کی نسلیات پر ہماری سیریز کی آخری قسط تھی۔ پاسٹ ٹو